ایک گاؤں تھا، وقت سے کٹا ہوا، زندگی کی نعمتوں سے خالی۔ وہاں کے لوگ جیسے سانس لیتے جسم تھے، مگر روح جیسے کہیں کھو گئی ہو۔ انہی لوگوں میں ایک شخص تھا، رحیم۔ غربت اس کے جسم پر یوں تاری تھی جیسے مٹی کسی بے جان مجسمے پر جم جائے۔ اس کے پیٹ میں آگ لگی رہتی اور دن بہ دن وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن رحیم شہر کے بازار سے گزر رہا تھا۔ دکانوں پر سجے کھانوں کو وہ ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے برسوں کا بھوکا ہو۔ ہر نوالا اس کی نظروں میں بصیرہ کر رہا تھا، مگر ہاتھ خالی تھے، وہ بس دیکھ سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا۔ اچانک ایک اجنبی شخص اس کے پاس آیا، سفید لباس، سادہ چہرہ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب چمک۔ بھوک لگی ہے؟ اجنبی نے نرمی سے پوچھا۔ رحیم نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر شرمندگی نے زبان روک لی۔ فکر نہ کرو، کھانے کے لیے پیسے نہیں چاہیے، بس ایک شرط ہے۔ رحیم نے الجھ کر پوچھا، کیسی شرط؟ اجنبی نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تمہیں اپنی بھوک مجھے بیچنی ہوگی، تم سوچ لو، جواب بعد میں دینا۔ رحیم خاموش رہا، دل میں کشمکش تھی، لیکن بھوک وہ تو اب سوچنے کی طاقت بھی چھین چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اجنبی کے پاس گیا اور کہا، کھانے کا انتظام کر دو، میں شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اجنبی اسے ایک پرانے مکان میں لے گیا جہاں صاف دسترخوان بچھا تھا اور اوپر لذیذ کھانے رکھے تھے۔ رحیم بےتابی سے کھانے پر جھپٹا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کھانے سے پہلے بس اتنا کہہ دو، میں نے اپنی بھوک بیچ دی۔ رحیم نے سر جھکا کر کہا، میں نے اپنی بھوک بیچ دی۔ اجنبی نے مسکرا کر اسے کھانے دیا اور جاتے جاتے سونے کے سکے اور بے شمار دولت اس کے قدموں میں رکھ دی۔ رحیم اپنے گھر لوٹا تو سب حیران تھے۔ اب گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ رہی۔ چولہا جلنے لگا، بچے ہنسنے لگے، بیوی خوش ہو گئی۔ مگر ایک رات جب سب سو چکے تھے، رحیم نے عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ اسے لگا جیسے اس کا پیٹ اندر سے بھر رہا ہو اور پھولتا جا رہا ہو، جیسے کچھ بھاری عجیب سا اس کے اندر جمع ہو رہا ہو۔ وہ درد سے کراہنے لگا، لیکن سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں میں یہ کیفیت شدید ہوتی گئی۔ جب بھی وہ کچھ کھاتا، اس کا پیٹ اور پھولنے لگتا۔ وہ اجنبی کو ڈھونڈنے نکلا، مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ رحیم نے حکیموں، مولویوں، عاملوں سب سے رجوع کیا، مگر کسی کے پاس اس کیفیت کا علاج نہ تھا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ اجنبی پہلے بھی کئی غریبوں کی بھوک خرید چکا ہے اور سب کا انجام موت۔ مایوس ہو کر رحیم شہر سے باہر نکلا۔ وہاں ایک سنسان جگہ پر اسے ایک فقیر ملا جس کی آنکھوں میں گہری سمجھ تھی۔ فقیر نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، رحیم، میں جانتا ہوں تم پر کیا گزر رہی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ فقیر نے اسے اپنی جھونپڑی میں لے جا کر کچھ جڑی بوٹیاں دی، یہ کھاؤ، تمہارا پیٹ دوبارہ نارمل ہونے لگے گا۔ مگر یاد رکھو، لالچ صرف تباہی لاتا ہے۔ میں بھی ایک وقت میں تمہاری جگہ پر تھا۔ رحیم نے وہ جڑی بوٹیاں لی اور ویسا ہی کیا جیسا فقیر نے کہا تھا۔ دوسری طرف وہ اجنبی جو بھوک کا سوداگر تھا، اب بھی دوسروں کی بھوک خرید رہا تھا۔ مگر اب جب وہ خود کھاتا تو اس کا اپنا پیٹ بھرنے لگا اور پھیلتا چلا گیا۔ آخرکار ایک دن لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب اس نے زیادہ کھا لیا تو اس کا پیٹ اتنا پھول گیا کہ پھٹ گیا اور وہ اپنی لالچ کا شکار ہو کر مر گیا۔ رحیم بچ گیا، مگر اب وہ خود بھی فقیر بن گیا تھا، ایک ایسا فقیر جو لوگوں کو ایک کہانی سناتا ہے۔ بھوک صرف پیٹ کی نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنی پہچان بیچ دیتے ہیں وہ جیتے نہیں، بس زندہ رہتے ہیں۔